السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گی۔ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ٹاپک کو آگے ہی کنٹینیو کریں گے جو ہم نے اپنے پچھلی کلاس کے اندر پڑھا تھا، اور وہ تھے المدود۔ تو انشاءاللہ ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور پچھلا بھی ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ چلے جی، ہم اپنا کوئک سا ریویو کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا المدود۔ مدود کیا ہوتے ہیں؟ مدود یعنی کہ مد کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب ہوتا ہے حرف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے حرف مدہ کیا ہوتے ہیں، تو حرف مدہ کو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے حرف لین کو بھی دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مد کی کتنی اقسام ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھی تھی کہ مد کی 2 اقسام ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سی ہوتی ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ اب پھر ہم نے مد اصلی کو دیکھ لیا تھا الحمدللہ کہ مد اصلی کیا ہوتے ہیں۔ تو مد اصلی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ الحمدللہ مد اصلی حرف مد ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حرف مد کو ہی مد اصلی الطبعی کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار 2 کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے نیکسٹ پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آگے ہم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، ہمارے پاس سوال ہے کہ مد اصلی یا الطبعی کون کون سے، اس کے تابع کون کون سے مدود ہوتے ہیں۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے مد اصلی یا مد طبعی کے تابع مدود کی اقسام، آج ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ مد اصلی کیا ہوتے ہیں، حرف مد ہی مد اصلی ہوتے ہیں، اور اس کی مقدار 2 کاؤنٹ ہی ہوتی ہے۔ تو اور کون سے مدود ہیں جن کی حرکات صرف 2 کاؤنٹ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ الگ الگ نام تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو 2 حرکات ہی کے برابر پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مد اصلی الطبعی کے تابع مدود، یعنی اس جیسے ہی، اس کی کاؤنٹنگ جیسے ہی مدود اس کے تابع کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ مد اصلی یا مد طبعی کے تابع مدود کی اقسام۔ مد اصلی کی کچھ خاص شکلیں تابع اقسام ہیں جو خود مد اصلی کے حکم میں آتی ہیں۔ یہ الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہیں، لیکن سب میں مد صرف 2 حرکت ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے کیا سمجھا کہ 2 حرکت کے برابر جو مدود ہیں وہ اور کون سے ہیں، اور اس کے نام کیا ہیں، اور وہ کیوں تابع کہے گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی 2 کاؤنٹ ہی لمبے کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ حرف مد اصلی الطبعی کے تابع مدود کون کون سے ہیں۔ تو وہ ہیں سب سے پہلے مد بدل، یعنی مد البدل، یعنی مد بدل، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے مد بدل کو دیکھتے ہیں۔ جب حمزہ سے پہلے مد آ جائے، حمزہ سے پہلے مد آ جائے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت آسان طریقے سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اس کی ڈیپتھ کے اندر جائیں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آسان طریقے سے ہمیں کس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو آسان طریقے سے ہمیں اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے یہ کہ ہم اس کو اس طرح ہی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے حرف مد پڑھے تھے نا کہ الف واو اور یا، اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، تو سیم اس کو بھی اسی طریقے سے یاد رکھ لیں، لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر الف واو اور یا سے پہلے ہمارے پاس کوئی سا بھی لیٹر تھا جس کے اوپر زبر زیر پیش آنا ضروری تھا، جبکہ یہاں پر مد بدل کے اندر کیا ہوگا کہ الف واو اور یا تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے سب میں حمزہ آنا ضروری ہے، یعنی حمزہ ہی آئے گا، اور حمزہ کے اوپر اگر زبر آ جائے گا تو وہ الف مدہ بن جائے گا، اگر حمزہ کے نیچے زیر آئے گا تو وہ یا مدہ بن جائے گا، اور اگر حمزہ کے اوپر پیش آ جائے گا تو وہ واو مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں گے آمنا، تو اب آ کو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ حمزہ ہے، اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہے، جس کے اوپر اگر حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حمزہ یعنی الف کے اوپر حمزہ ہی کہلاتا ہے، وہ الف نہیں کہلاتا، لیکن میں صرف آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو الف یعنی جو حمزہ کی شکل کا الف کی شکل کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ آ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر، حمزہ کے نیچے زیر آ گئی، یہاں حمزہ آنا ضروری ہے،
حرف مدہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی سا بھی لیٹر لے لیں اور اس کے اوپر اگر اس سے پہلے زیر آ جائے گا تو وہ یا مدہ بن جائے گی، لیکن مد بدل میں یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا ای آ منا ایمان، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم او تو، اب یہاں پہ دیکھیں او تو، اب دیکھیں اس کو او، ہم یہاں پہ واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے وہ ایک تو حمزہ ہی ہے، دوسرا اس کے اوپر پیش کا آنا ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس جو حرف مد ہیں اس سے پہلے جو ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بیسکلی یہ جو الف واو اور یا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اصل کے اندر حمزہ ہی تھے جن کو چینج کرنا پڑا ان کی پچھلی والی جو لیٹر تھا اس کی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پر ویسے یہ دو حمزہ تھے، یہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے حمزہ کے ساتھ یہ حمزہ نہیں تھا بلکہ یہ اصلی حمزہ تھا، ٹھیک ہے، جس کو بدل دیا گیا کس میں؟ زبر کے ساتھ۔ یہ شاید آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں بھی آ سکتا ہے، ورنہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر حمزہ ہو یا ساکن ہو یا واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ ہی آ جائے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ مد بدل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ایک اور پہچان بھی یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پہچاننا چاہیں اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ کیا ہے، یہ حرف مد ہے یا مد بدل ہے، تو اس کی ایک ساؤنڈ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتی ہیں اور وہ کیا ہے ساؤنڈ؟ آ ای او، ٹھیک ہے، یہی ساؤنڈ ہے۔ با بی بو یہ ساؤنڈ حرف مدہ کی ہے، تا تی تو یہ ساؤنڈ حرف مدہ کی ہے، لیکن صرف آ او ای صرف حمزہ کے ساتھ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن میں آپ کو آ ای اور او آ جائے سمجھ جائیں کہ یہ مد بدل ہے، یہ حرف مد نہیں ہے بلکہ یہ مد بدل ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو ہم اس کو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ بھی 2 کاؤنٹ ہی پڑھی جاتی ہے، یہ اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی دیکھیں حرف مدہ کی ہی جیسی ہے۔ اگر ہم حمزہ کی جگہ کوئی اور لیٹر لے آتے ہیں، اگر با لے آتے ہیں بالفرض جیسے با تو یہ حرف مد ہو جاتا نا، لیکن ہوتا یہ 2 کاؤنٹ ہی۔ اسی طریقے سے بی، اب یہاں پہ ہے ای تو وہاں پہ ہو جاتا بی، تو اگر یہ بی ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ یہ مد اصلی ہو جاتا، لیکن کیونکہ یہ ای ہے تو یہاں پر ہم ساؤنڈ سے بھی پہچان سکتے ہیں اور حمزہ سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ جو یا ساکن ہے اس سے پہلے حمزہ اور اس کے نیچے زیر ہے تو یہ مد بدل ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 پہ بھی دیکھ لیں کہ او ہے تو ہم اس کو اگر یہ بو ہوتا تو یہ مد اصلی ہوتا، لیکن یہ کیونکہ او ہے حمزہ کے ساتھ ہے اور دوسری بات اس کی ساؤنڈ بھی او ہے تو پھر ہم نے اس کو پہچان لیا کہ آ او ای جو ہے وہ ساؤنڈ مد بدل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا جو مد اصلی طبعی کے تابع مد ہے وہ کون سی ہے؟ مد صلۃ الصغریٰ۔ مد صلۃ الصغریٰ یہ بھی مد اصلی طبعی کے تابع ہے، اور یہ مد صلۃ الصغریٰ کیا ہوتی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ضمیر ہا ہو، یعنی جو ہا ضمیر کی ہوتی ہے، ضمیر کی ہا کو ہم آگے ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ، اور ہا سے پہلے اور ہا کے بعد والا حرف متحرک ہو، یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ہا ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں انہو، تو اس انہو کے ہا کو پہچانیں جو آپ کو مثال میں دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے لہو، اسی طریقے سے بعبادہ، تو یہ جو ہا ہے یہ جو گول سی ہا ہے یہ ہا ضمیر کی کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہا ضمیر کی آپ کو کہیں پورے قرآن میں نظر آ جائے اور اس سے پہلے والا حرف اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو، جیسے کہ ہم انہو میں دیکھ سکتے ہیں نون کے اوپر والا جو نون کے اوپر جو حرکت ہے وہ زبر ہے یعنی متحرک ہے، اور ہو کے بعد والا جو لیٹر ہے اگلا والا وہ ہے کانا، تو وہ کاف کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ متحرک ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے ان ہا سے پہلے جو بھی متحرک لیٹر ہے وہ زبر زیر پیش کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن بس شرط کیا ہے کہ ہا ضمیر کی ہو اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو صلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف ملانے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، اور صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو صرف اور صرف 2 کاؤنٹ کے برابر ہی کھینچا جاتا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا۔
ٹھیک ہے، تو صلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو ملانے کی صورت میں ہی یہ بنتی ہے۔ اگر میں اس پہ وقف کر دوں تو یہ انہو کانا ہے، اگر میں اس پہ سانس توڑ دیتی ہوں تو یہ انہو کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ انہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر مد جو صلۃ الصغریٰ ہے، یعنی کہ صلہ صغریٰ، صلہ کا مطلب ملانا، تو یہ ملانے کی صورت میں ہی بنائی جاتی ہے۔ اگر میں اس پہ وقف کر دوں گی تو یہ ساکن ہو جاتی ہے، پھر اس میں 2 کاؤنٹ والی کاؤنٹنگ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آگے والی آپ دیکھ سکتی ہیں، جو آگے مثال ہے لہو ما، اگر میں اس پہ وقف کر دیتی ہوں، یعنی میں پیچھے سے قرآن پڑھتی آ رہی ہوں اور لہو پہ میری سانس ٹوٹ گئی تو میں اس کو کس طرح کروں گی؟ لہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میری بات ختم ہو گئی اور میں نے اس کو ساکن کر دیا۔ اب اس کو میں 2 کاؤنٹ نہیں کھینچ رہی، اسی لیے اس کو کب مد صلۃ الصغریٰ میں بنا سکتی ہوں؟ جب میں اس کو آگے ملا کر پڑھوں، جیسے ان لہو ما تشاءون، تو لہو ما، اب جب میں نے اس کو پڑھا تو لام بھی متحرک ہے، ما بھی متحرک ہے، اور جو ہا ضمیر کی ہے میں نے اس کو ملا کر بھی پڑھی، تو اس وجہ سے یہ صلہ ہو گیا۔ صغریٰ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف 2 کاؤنٹ ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ لمبا میں اس کو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک مد ہمارے پاس یہ بھی ہو گئی جی۔ آگے ہم اس کی مثال کو دوبارہ دیکھتے ہیں، انہو کان، اب دیکھیں یہاں پہ ہا ضمیر کی ہے اور اس سے پہلے دونوں جو متحرک لیٹر ہیں ان کے درمیان ہے یہ، اور اس کے علاوہ یہ ملانے کی صورت میں میں اس پہ اوپر مد صلۃ الصغریٰ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک تو یہ مد ہے، مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے۔ صلہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ملانے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، اگر وقف کریں تو یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اور صغریٰ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صغریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی ہے، صرف 2 کاؤنٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف 2 حرکت مد صلۃ الصغریٰ، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں تک اس کو سمجھ لیا اچھی طریقے سے کہ یہ مد صلۃ الصغریٰ کس طرح بن گئی۔ اچھا جی، ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے یہ 2 مدود سمجھ لی جو اس کے تابع تھی۔ ایک اور مد ہے ہمارے پاس جو کہ مد اصلیت طبعی کے تابع ہے، جو کہ 2 کاؤنٹ ہی کھینچی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے مد العوض، یعنی کہ مد عوض، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 2 زبر کی تنوین پر وقف کرنا، مد عوض کی تعریف دیکھتے ہیں ہم۔ تنوین بالفتحہ، یعنی جو تنوین فتحہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 زبر پر جب وقف کیا جائے تو اس تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے اور 2 حرکات یعنی تقریباً 2 زبر کے برابر مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جیسے ہم یہاں پہ مثال میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہے علیمن، اب جب ہم اس کے اوپر وقف کرتے تو ہم کس طرح وقف کرتے ہیں؟ علیم، ایسے تو وقف نہیں کرتے نا، تو اس کو کس طرح وقف کیا جاتا ہے؟ 2 زبر کی تنوین پر وقف کی آپ کو اچھی طرح سب کو معلوم ہے کہ جب 2 زبر پہ وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، ایک زبر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ایک زبر جو رہ جاتا ہے اس کو الف مدہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس مد العوض، یعنی کہ ہم نے اس کو اس کے بدلے میں بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ علیمن، علیما، اب اس کو بھی میں 2 کاؤنٹ ہی کھینچوں گی، اس سے زیادہ لمبا یا اس سے کم میں نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس کو کہوں علیما تو ایسا لگے گا کہ میم کے اوپر سمپل زبر تھا، لیکن اگر میں اس کو علیما کروں گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے اس کو یعنی کہ میں نے اس کے ایک زبر کو ختم کیا ہے اور ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے، تو یہ حرف مد کی طرح سے ہی بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم ہودن، ہدا، اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹ ہی کھینچتے ہیں، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ لباسن، لباسا، کتابن، کتابا، جزاءن، جزاء، تو یہ سب کیا ہوا؟ ہم نے اس کو بھی 2 کاؤنٹ ہی کھینچا۔ تو یہ سب مد طبعی کی ہی قسمیں ہیں اور ان میں مد کی مقدار صرف 2 حرکت ہوتی ہے۔ چلے جی، الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو آپ لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔